السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ النحل پارہ نمبر 14 ہے، آیت نمبر 26 سے انشاءاللہ کرتے ہیں۔ قد تحقیق مکر الذین، مکر کیا، چال چلی ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فأتی اللہ تو آیا اللہ، بنیانہم ان کی عمارت کو، من القواعد ان کی بنیادوں سے، فخر علیہم تو گر پڑی انہی پر، السقف چھت، من فوقہم ان کے اوپر سے، واتاہم العذاب اور آیا عذاب ان کے پاس، من حیث جہاں سے، لا یشعرون وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسی چالیں یہ چل رہے ہیں، اس طرح کی چالیں ان سے پہلے بھی ان لوگوں نے چلی تھیں جو ان سے پہلے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے مقابل آیا، یعنی اللہ تعالیٰ حملہ آور ہوئے ان کے قلعوں پر، بنیادوں سے پھر وہ گر پڑی، ان پر چھتیں ان کے اوپر سے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر بنیادیں بھی اور اس کے بعد چھتیں بھی اوپر سے گر پڑیں، اور عذاب وہاں سے آیا جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ تو جیسے کل بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ قریش مکہ کی چالیں ہی تھیں، خود بھی ہدایت سے رکے اور لوگوں کو بھی ہدایت سے روکا۔ وہ جو بات ہم پڑھ رہے تھے نا کہ اساطیر الاولین کہتے تھے، تو نہ صرف یہ کہ اپنے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں گے، بلکہ ان کا بھی، تو جن کو انہوں نے ہدایت کے راستے سے روک دیا، اور یعنی بالکل اللہ کے مخالف ہو گئے، لوگوں میں غلط پروپیگنڈا کرتے تھے، انہیں اسلام سے روکنے کی کوشش کرتے، اسلام کو روکنے کے لیے کئی طرح کی تدابیر کر رہے تھے۔ تو یہی وہ تدبیریں ہیں جس کو یہاں پر کہا گیا ہے قد مکر الذین من قبلہم، اور پھر اس طرف بھی تدبیریں کر رہے تھے، اور یہ کہ اسلام لانے والوں پر ناروا سختیاں کرتے، انہیں تنگ کرتے، بیت اللہ میں داخلہ ان کا بند تھا، بالخصوص طواف پر پابندیاں تھیں، آپ جانتے ہیں قرآن بلند آواز سے پڑھنے پر پابندی لگاتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، پھر اس کے بعد شیب ابی طالب کا واقعہ یاد کر لیں، یعنی معاشرتی بائیکاٹ بھی کیا۔ اور اس کو آپ اگر ایک ایک کر کے ہم الگ الگ سیرت کا مطالعہ کریں اور حقیقتاً یعنی ہم خود اس دور میں پہنچ کے سوچیں کہ یہ کیسے مسلمانوں پر گزر آتا نا یہ سب کچھ، صرف ابھی یہ جو ہم معاشرتی بائیکاٹ صرف 2 لفظ پڑھ جاتے ہیں، لیکن یہ کتنی بڑی چیز ہے نا، جس کا آج بھی ہم دنیا میں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی مسلمان حکومت یا ملک کہتا ہے کہ مجھے دین کے نام پر کھڑے رہنا اور استقامت ظاہر کرنی ہے، تو اس پر کس کس طرح سے سوشل بین لگا دیے جاتے ہیں نا، اکنامیکل فنڈ ان سے روک دیے جاتے ہیں، ان کا تجارتی بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے جس پر واقعی قدم بھی، آج کل کے ایمان کا تو یہی حال ہے کہ قدم ڈگمگا جاتے ہیں نا۔ تو یہ بڑی بڑی ان کی چالیں تھیں جو انہوں نے چلیں، اور مقصد کیا تھا کہ اسلام اور اس کی دعوت کا کلی طور پر استحصال کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پہلے بھی لوگ دعوت حق کے مقابلے میں ایسی ہی چالیں چلتے رہے، اور ان چالوں کے اونچے اور مضبوط محل کھڑے کر دیے، کیونکہ آگے آ رہا ہے فخر علیہم السقف من فوقہم، ایک پوری پلاٹنگ، ایک پورا پلان ہے جو انہوں نے بنایا ہوتا ہے نا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اس کا پلان ہی بیس ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے آگے لے جایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کی بنیادوں میں کام کیا جائے گا، ان کو جڑوں سے اکھاڑا جائے گا، یا ان کے اوپر سے کوئی بمباری کی جائے گی کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ ہم کتنا زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے وہ آیات ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں جو ہم جس سینیریو میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس وقت جیسے اس دن بھی میں سن رہی تھی، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ چالیں جیسے یہود کو بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ چالیں آج کی نہیں ہیں، بہت سالوں پہلے چلتے رہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مشرکین مکہ بھی چل رہے تھے، اور پھر اس کے بعد مدنی زندگی میں یہود بھی کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پلاٹنگ جو اس وقت ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہے نا، اس کا یعنی اس کا انجام کیا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں پر کس طرح سے جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور ختم کیا جا رہا ہے ان کو، تو اس کی پوری پلاٹنگ کی جاتی ہے، بڑے بڑے پلانز بنائے جاتے ہیں کہ کس کس طرح سے کام کیا جائے گا، کہاں کہاں پر کام کیا جائے گا۔ تو حقیقتاً کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے دل بیٹھتا بھی ہے، اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہو بھی رہا ہے سب کچھ، تو دل پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو پھر آیا ان پر عذاب وہاں سے جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے،
ٹھیک ہے. تو پھر ان کی جو بنیادیں ہیں، جو ان کے پلانز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کے محل ہی بنیادوں سے اکھاڑ دیے اور وہ زمین پر آ گئے اور چھتیں اوپر ہی گر گئیں، یعنی اپنی ہی چالوں میں وہ اس طرح سے پھنس گئے کہ انہیں گمان تک نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد اسلام کا نام تو نہیں ختم ہوا، بلکہ اسلام ان کے ہی ملکوں میں پھیل گیا. ٹھیک ہے. اور وہ دین جس کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا، وہ ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے ظاہر ہو گیا. لوگوں نے پڑھنا شروع کیا بھائی کہ یہ کیا چیز ہے اسلام. بالکل اسی طرح جیسے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، دل پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو کوئی جینوسائیڈ ایسا نہیں ہے جو جس زمانے میں ہوا اور اس زمانے میں لوگوں کو پتہ چلا ہو. یہود کا جو جینوسائیڈ ہوا اس کا پتہ تب لوگوں کو چلا جب وہ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. اور یعنی میڈیا نہیں تھا اتنا فاسٹ، یا پھر جس طرح سے ان کا یہ ہلاکت ہوئی. لیکن دوسری طرف ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فلسطین اپنے پیروں، یعنی وہاں کے مسلمان، اور اسی طرح لبنان، جہاں تک یہ پہنچ رہے ہیں، وہاں کے مسلمان کس طرح سے اپنے پیروں پر مضبوط کھڑے ہوئے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ان کی چالیں، یہ یہودیوں کی اور ان سب کی چالیں واضح کر دی ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ پر اگر کوئی اسلام کا نام لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے، یعنی مسلم ہے یا نان مسلم ہے، سب اس بات کو برا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جو کچھ بھی وہاں پر ہو رہا ہے. حالانکہ شروع میں ان کی چال یہی تھی، انہوں نے پریزنٹ یہی کیا کہ یہ ابتدا مسلمانوں کی طرف سے ہوئی ہے اور ہم اس کا بدلہ لے رہے ہیں. لیکن بدلہ کہاں تک ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پر سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ حق پر قائم رہو، حق مٹنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا شہادتیں تو وہاں پر ہو رہی ہیں، نام و نشان تو ان کے مٹ گئے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنے تو آئے ہی نہیں ہیں. یہ تو ہمارا امتحان ہے جس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اصل کامیابی وہیں پر ہی ہے جو وہ انہیں ملے گی. اور یہاں پر جس عذاب کی بات ہو رہی ہے، بہت سے لوگ اس دنیا میں عذاب سہے بغیر گزر جاتے ہیں، لیکن جو وہاں پر ان کو ملے گا نا، جیسے اگلی آیت میں فرمایا، ثم پھر یوم القیامتی، قیامت کے دن، یخزیہم، وہ رسوا کرے گا ان کو، ویقول، اور وہ کہے گا، این شرکائی الذین، کہاں ہے میرے شریک وہ جو کنتم تھے تم تشاقون فیہم، تم جھگڑتے تھے ان میں. قال الذین، وہ کہیں گے، اوتوا العلم، جو علم دیے گئے تھے، ان الخزی الیوم، بے شک رسوائی آج کے دن، والسوء، اور برائی، علی الکافرین، کافروں پر ہے. تو دنیا میں بھی یہ انجام ہو سکتا ہے کہ عذاب ایسی جگہ سے آئے کہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، اور اسی طرح راہ حق میں رکاوٹیں پیدا کرنے والوں کا آخرت میں یہ حال ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں سب کے سامنے حاضر کر کے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہارے وہ بناوٹی شریک کدھر ہیں جنہیں تم نے میرے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا. ٹھیک ہے. اب اس وقت دیکھ لیں کہ اللہ کے نام لیوا تو کم رہ گئے ہیں، اور اللہ کو ماننے والے اگر ہیں بھی تو اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ خود کو زمین پر اللہ کا نائب نہیں سمجھتے، بلکہ خود ہی کو وہ بادشاہ سمجھتے ہیں. تو پھر ہر طرح کے وہ یہ انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے نا، جس کے پیچھے پڑھ کر، جس کے خواہشات کے پیچھے وہ لگ کر اللہ کا انکار کرتا ہے اور حق کے مقابل جھگڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے رسولوں سے دنیا میں ہمیشہ جھگڑا کرتے رہے، آج وہ کہاں ہیں شریک جن کی بنیاد، جن کے یعنی بھروسے پر تم نے یہ کیا تھا، وہ تمہاری مدد کو کیوں نہیں پہنچتے. ٹھیک ہے. یعنی تم نے ان اہل حق سے جھگڑا کیا اس بارے میں، تم وہ میرے شریک جن کو تم نے بنایا تھا اور ان کے بھروسے پر تم نے اہل حق سے جھگڑا کرتے تھے، تو وہ اب آج تمہاری مدد کو کیوں نہیں پہنچتے. تو اس سوال کا وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. یہ بات ان کے لیے رسوائی کا باعث بن جائے گی. ٹھیک ہے. اور برائی ہے، یعنی بدلہ لیا جائے گا کافروں سے، اور یہ ان کے لیے بہت ہی رسوا کن ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انجام سے بچائیں. تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی عظمت اور قدرت کو انسان اس دنیا میں نہیں پہچانتا، اور ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کے ساتھ برا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر حالت یہ ہوگی کہ مشرک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. سارے میدان محشر میں ایک سناٹا چھا جائے گا، کافروں اور مشرکوں کی زبانیں تو گنگ ہو جائیں گی اور دم بخود رہ جائیں گی. لیکن قال الذین اوتوا العلم ان الخزی الیوم والسوء علی الکافرین، یہ جواب کون دے گا؟ اہل علم، یعنی انبیاء کرام اور ان کے متبعین، یعنی جو ان کے فالورز ہیں،
وہ کافروں اور مشرکوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں بتایا نہ تھا کہ قیامت کے دن تمہیں سخت رسوائی اور برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا، یعنی تمہارے یہ شریک جن کو تم اللہ کے مقابل کھڑا کرتے ہو اور ہم سے ان کے بارے میں یعنی جھگڑتے ہو، تو تمہیں برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا انہی لوگوں کا موت کے بعد کیا انجام ہوتا ہے، الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے ظلم کر رہے ہوتے ہیں انفسہم، اپنے نفسوں پر، فالقوا السلام، تو وہ ڈال دیں گے یعنی سپردگی کر دیں گے اور کہیں گے ما کننا، نہیں تھے ہم، نعملو، ہم عمل کرتے، من سوئی، کچھ بھی برائی میں سے، یعنی جب قبضے میں آئیں گے، موت کو سامنے دیکھ لیں گے، ظاہر ہے غیب کے پردے ہٹ جائیں گے، تو اس وقت سپردگی ڈال دیں گے۔ السلام بھی جو ہے اسلام سے ہے نا، اسی سپردگی کی طرف ان کو دنیا میں بلایا جاتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتے، تو اس وقت وہ سپردگی ڈال دیں گے، یا صلح کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی پہلے جھگڑنے کا لفظ آیا ہے نا، تو شاقون فیہم، تو یہاں پر آیا کہ اس وقت وہ مان جائیں گے، صلح کے لیے آمادہ ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم تو کوئی بھی برائی نہیں کرتے تھے، بلا کیوں نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بما کنتم تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ تو یہاں پر کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے ہی کہہ رہے ہیں جو کہ ان کی روحوں کو قبض کرنے آئے ہیں، تو وہ انہیں کہیں گے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے تھے، یعنی اب اپنی زبانوں سے چاہے تم جھٹلاؤ لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ابھی پیچھے جو میں بتا رہی تھی کہ دنیا میں جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا حق پر قائم رہنے والوں کے ساتھ جو ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا ہم اپنی ہی مثال لیں گے کہ الحمدللہ ہم جو ہیں وہ جنگی حالت میں تو نہیں ہیں، عافیت اور سکون میں ہیں، لیکن جب ہم اپنے ہی شہروں میں، اپنے ہی گھروں میں دین پر قائم ہونے کی کوشش کرتے ہیں، دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں، تو بہت سے تانے بھی سننے پڑتے ہیں، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اور دل حقیقتاً جو ہے نا وہ بہکتا ہے جیسے، اور قدم لڑکھڑاتے ہیں، لیکن اس وقت انسان کے ایمان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس جگہ پر بھی مسلمان تنگی اور ترشی کا شکار ہیں اور ان کی نسلوں کی نسلیں ختم کی جا رہی ہیں، تو خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر دنیا میں ان کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ دنیا میں ان کے اندر اطمینان اور سکون ہے جو ان کافروں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر آیا ظالمی انفسہم، وہ تو اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو اس راہ سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا اور جو ان سے مطلوب تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کا امتحان جو ہے نا وہ اس طرح سے چیک کیا کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پھر حیرت ہوتی ہے کہ خواہ کشمیر ہو، لبنان ہو، غزہ ہو، کیسے ان کا بچہ کھڑا ہوا ہے سامنے اور کہتا ہے کہ ہاں میں شہید ہونے کو تیار ہوں۔ یہ ایمان کی مضبوطی ہے اور ایمان کی استقامت ہے، اس کو ہمیں اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اندر چیک کرنا چاہیے کہ کیا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کیا یہ کیفیت میرے اندر ہے کہ میں جس کام میں لگی ہوئی ہوں یہی کام مجھے قیامت والے دن رسوائی سے بچانے والا ہے، یہی کام ہے جس پر یعنی مجھے بھلائی ملنے والی ہے، اور میں نہ صرف دنیا کی برائی سے بچ جاؤں گی بلکہ آخرت کی برائی سے بھی بچ جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اب کتنے ہی ایسے غیر مسلم سولجرز ہیں جو مسلمانوں کے خلاف لگے تو ہوئے ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ایک حق کے سامنے نعوذ باللہ ڈٹے ہوئے نا، وہ لوگ باطل پر ہیں، ان کی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں۔ تو جب بھی اگر کبھی آپ کو لوگوں کی پلاٹنگ کا پتہ چلے، نان مسلمز کی یا کسی کی بھی، کہ فلاں میرے خلاف یہ چال چل دے گا، فلاں یہ کر دے گا، تو کبھی بھی نہ گھبرائیں کہ رسوائی تو دراصل کافروں ہی کی ہونے والی ہے، اللہ کے دین کا ہی بول بالا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اپنی آنکھوں سے فتح نہیں بھی دیکھتے تو یہ ہمارا یقین ہے کہ فتح ہمیں ہی حاصل ہونے والی ہے، اور وہ چاہے مرنے سے پہلے بھی نظر آ جائے اور خواہ مرنے کے بعد بھی۔ تو لیکن یہاں پر کافروں کا انجام بتا دیا گیا کہ جب فرشتے ان کو فوت کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی برائی نہیں کر رہے تھے، تو فرشتے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بھی پورا ریکارڈ ہے، اور فرشتے بھی جیسے ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان کو کہا جائے گا فادخلوا، تو داخل ہو جو ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں، فلبئس مثوی المتکبرین، تو کتنا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔
اور پہلے پس منظر کے اعتبار سے یاد رکھیں کہ یہ آیات مشرکین مکہ سے کہی جا رہی ہیں کہ تم سے پہلوں کا یہ انجام ہوا اور اس کے بعد موت کے وقت یہ انجام ہوتا ہے، تم لوگ بھی سدھر جاؤ۔ تو اور جب موت کے وقت فرشتے ان کے پاس آتے ہیں تو انہیں کہیں گے جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اور اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی، کیونکہ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے اس میں رہنے والے ہو۔ تو انسان اس سے عبرت حاصل کرے کہ اگر نعوذ باللہ انسان صرف اس انتظار میں ہے کہ ابھی تو میرے پاس مہلت ہے، ابھی کل کر لوں گی، کل کر لوں گی، کتنے ہی دن ہم اس طرح سے گزار دیتے ہیں، تو انسان جان رکھے کہ جس وقت غیب کے پردے ہٹیں گے اور فرشتے اس کو یعنی اس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے تو مہلت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ پھر انجام یا تو وہ اچھا ہے یا برا ہے، جو بھی انجام ہے اس کو بھگتنا پڑے گا، اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہے۔ یعنی انسان اگر چاہے گا بھی کہ دنیا میں جائے اور اپنے عمل کو بدل لے، اور ابھی وہ دنیا میں فوت بھی نہیں ہوا، ابھی اس نے صرف فرشتے دیکھے ہیں، تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو دیکھو کہ کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں تکبر سے بھی بچائے۔ یہ تکبر ہی تھا جو انہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ تکبر دراصل کیا ہے، کہ حق کو نہ ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یعنی کوئی آپ کو حق کی بات بتا رہا ہے اور آپ اس کو مان ہی نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ تکبر جو ہے نا، یہ ہمارے بھی معاملات بڑے خراب کرتا ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پر آپ یہ دیکھ لیں کہ دوسروں کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہو تو یہ تکبر ہوتا ہے، یا تو آپ کو ملنے والی نعمتوں کا تکبر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نعمتیں بہت زیادہ ہیں، صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں، آپ کے کام وقت پر ختم ہو رہے ہیں، آپ کو سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان خود کو واپس قائم کرے اپنی جگہ پر، تقویٰ پر، کہ اللہ کے سامنے اور زیادہ شکر گزار ہوتا چلا جائے۔ لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی تکبر میں آ جاتے ہیں، تکبر کی رائی بھی جو ہے وہ پسند نہیں کی گئی، تو ہم اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اچھی گاڑی میں بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سارے اعضاء ہمیں سلامت دیے ہیں اور سب کچھ دیا ہوا ہے، تو دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، ان کی مشکلات کو بھی جاننے کی کوشش کریں کہ اگر وہ اس ایکسیلنس کے لیول پر کام نہیں کر پا رہے تو ہم دیکھیں کہ ان کے پاس کیا نعمتیں نہیں ہیں۔ لیکن یہ تکبر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دوسروں کو حقیر گردانتے ہیں اور ان کو کبھی کبھار کوئی باتیں کر بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہمارے اندر سے نکال دے، کیونکہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور جب انسان نعوذ باللہ تھوڑے تھوڑے تکبر میں بھی پڑتا ہے نا، تو پھر وہ اور جرت کرتا ہے، پھر وہ نعوذ باللہ، کیونکہ اب ہم تو دین کا علم سیکھ رہے ہیں نا، تو نعوذ باللہ دین کے علم پر انسان تکبر کر بیٹھتا ہے، حالانکہ علم پر تو کوئی تکبر ہی نہیں ہے۔ وہ علم جو آپ کو عمل نہیں دیتا ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے آپ نے ڈگریز کی ڈگریز رکھی ہوں اپنے پاس اور اپنے نام کے ساتھ آپ علامہ بھی لکھوا لیں، لیکن اگر آپ کا عمل نہیں ہے، کوئی آپ کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے، لوگوں کے لیے نرمی نہیں ہے، تو آپ پھر اپنا انجام اللہ کے ہاں سوچیں کہ کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر رحم فرما دے اور ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ابھی یہ جو اوپر بات ہو رہی تھی نا یہ ساری، کیونکہ اب ہم اس کو دیکھیں گے اس سینیریو میں کہ ہم بھی حق کا ساتھ دینے والوں میں سے ہیں اور باطل سے دور ہٹنے والوں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ سن رہی تھی کہ سورہ عصر کو اگر ہم پڑھ لینا، اور آپ میں سے کافی لوگ جانتے ہوں گے کہ سورہ عصر کے بارے میں کہا گیا کہ اگر یہی صورت نازل ہو جاتی تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اس میں ساری آیات دیکھیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی یا عصر کے وقت کی، تو انسان کو غفلت سے جگایا جا رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، سارے ہی انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ جیسے اب یہ کافروں کا گھاٹا ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے نا، کہ دنیا میں بھی وہ جو کر رہے ہوتے ہیں دراصل اپنی نفسوں پہ ہی ظلم ہے۔ موت کے وقت ان کو پھر فرشتے بری خبر آ کے دیں گے، اس کے بعد جو ان سے ہے جب قیامت نافذ ہوگی تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہی جہنم ہے۔ تو اب وہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ ہم سے کیا کام مطلوب ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ عصر میں فرمایا گیا وہ لوگ اس خسارے سے بچے رہیں گے جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے۔ صرف یہ دو کام کافی نہیں ہیں، ہم میں سے عموماً لوگ ان دو کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم اوورآل اپنی ڈیوٹی بھولے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت یا وصیت اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔
اور صبر کب کرنا پڑتا ہے؟ جب آپ اس دین پر قائم ہو جاتے ہیں اور اس دین کو دوسروں تک لے کر جاتے ہیں، حق بات کی وصیت کرنا شروع ہوتے ہیں، تو آپ کو فرینڈز بھی ملتے ہیں جو آپ کو واپس آپ کو بھی نصیحت کرتے ہیں، آپ کے قدم مضبوط ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو کہ دوست کے روپ میں ہی دشمن ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو آپ کے قدموں سے ڈگمگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت کیا ہے کہ آپس میں مل کر ایک دوسرے کو تھامے رکھیں، صبر کے ساتھ قائم رہیں، تو اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ دین اپنے تک رکھنے کا نام نہیں ہے، یہ ہدایت کی بات دوسروں تک بھی پہنچانے والی ہے۔ جو میں ابھی بات کر رہی تھی نا کہ غزہ کا بچہ بھی مطمئن ہے، ایمان اس کا، ان کے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے، وہ تو اطمینان میں ہے۔ اگر اطمینان میں نہ ہوتے تو اس وقت ٹو نیشن تھیوری پہ راضی نہ ہو جاتے۔ ہم دیکھتے ہیں ہم میں سے کتنے ہی لوگوں کو یہ خیال آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہم، یہ شکوک و شبہات ہم مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ بھئی انہوں نے ابتدا کی ہے، یہ سکون اور عافیت سے ایک سائڈ پہ نہیں ہو جاتے۔ کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس لیے کہ وہ تو حق پر قائم ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم عافیت، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور اچھے نعمتوں میں رہتے ہوئے کیا وہ کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے مانگا ہے۔ سورہ عصر میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اپنی اپنی جگہ پر کیا یہ کام ہم کر رہے ہیں، یا پھر ایمان کے بالکل ہی لوئر درجے پر چلے گئے ہیں کہ دل میں تو برا خیال گردانتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ برا خیال بھی، اب کیونکہ میڈیا اتنا زیادہ وہ ہو گیا نا، دجالی فتنہ یہی ہے نا کہ دھوکے میں ڈال رہے ہیں لوگ آپ کو کہ آپ ہی غلط ہو، آپ کیوں نہیں دنیا میں امن رہنے دیتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ دعا بھی مانگتے رہا کریں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ تو ہم نے اپنے قدموں کو حق پر مضبوط کرنا ہے، اور اس مضبوطی کے لیے صرف ایمان اور اعمال صالح نہیں چاہیے ہیں ہم کبھی کبھار یہ ذہن میں خیال آتا نا کہ دنیا میں مسلمان پس رہے ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا، آپ سے یہی پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے سینیریو میں دین کو کتنا پھیلا رہے تھے، آپ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، مطلب یہ ہے کہ اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے، اپنا سارا کام کرتے ہوئے آپ نے اپنی نسلوں میں کتنا ایمان پھیلایا اور اس سے بڑھ کر اپنا دائرہ کتنا وسیع کیا۔ ہم میں سے کوئی خاتون صرف اپنے گھر والوں کے لیے ہی کر کے اتنی ہی اس کی توانائی ہوتی ہے، لیکن ہم میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو اس سے آگے بھی بڑھ کے کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم میں سے کچھ بڑی انفلوئنشل ہوتی ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے، ان کی سوسائٹی میں ایک سے ہوتی ہے، تو اس سے کا آپ نے کتنا فائدہ اٹھایا، آپ نے کتنوں تک اس دین کو پہنچایا، اور کتنوں میں دین تھا جس کو آپ نے مضبوط کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری رہنمائی فرما دے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جو دین کا علم ہم حاصل کریں نا، المتکبرین کا یہ بھی یاد رکھیں کہ ایمان اور اعمال صالح کرتے کرتے ہم صرف اپنی ذات کی بڑائی میں نہ رہ جائیں بلکہ اس سے آگے بڑھیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر یہ تکبر نہ آنے پائے۔ پھر فرمایا وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور جب پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، کیا کچھ نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں بھلائی ہی اتاری ہے، ٹھیک ہے۔ اب پیچھے آیا تھا نا کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اللہ نے کیا نازل کیا، تمہارے رب نے کیا اتارا ہے بتاؤ، تو وہ کہتے تھے اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں بس۔ تو یہ دراصل سوچ کا اختلاف ہے، اور ایک یعنی پوائنٹ آف ویو ہے جس سے سب کچھ ہی بدل جاتا ہے۔ یعنی کافروں کا جب ایمان ہی نہیں ہے تو ان کو اس بھلائی میں کوئی چیز نظر ہی نہیں تھی آتی، وہ تو کہتے تھے پچھلوں کی کہانی ہے، وہی یہ رسول اب بھی کہتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن وہی سوال جب، یعنی اب یہ لوگ کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے لوگ مکہ کے اندر بھی آتے تھے، مکہ سے باہر بھی جاتے تھے تجارتی سفروں پر، تو ان سے جب، اور ظاہر ہے بھنک تو پہنچ رہی تھی نا لوگوں کے کانوں تک، جیسے آج بھی میڈیا تو بہت زیادہ فاسٹ ہے اور ساری خبریں پہنچا دیتا ہے، تو اس زمانے میں بھی سورسز تو تھے، بندوں کے ذریعے خبریں پہنچتی تھیں ادھر ادھر، تو وہ جب بیرونی لوگ وہی سوال ایمان لانے والوں سے کرتے یا متقی شخص سے کرتے تو ان کا جواب کافروں سے بالکل برعکس ہوتا تھا۔ وہ کہتے کہ نبی پر یہ جو تعلیم نازل ہوئی ہے وہ بھلائی ہی بھلائی ہے، خیرن ساری کی ساری بھلائی ہے۔ تو للذین احسنوا واسطے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی، فی ہذہ دنیا،
دنیا کی اس زندگی میں حسنہ ان کے لیے تو بھلائی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ اور آخرت کا گھر تو خیرٌ بہتر ہے، وَلَنِعْمَ اور کتنا اچھا ہے دار المتقین متقیوں کا گھر۔ تو اور ساتھ ہی بتا دیا کہ جو نازل ہوا ہے نا، یعنی وحی کے ذریعے، وہ سب کچھ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ اور اس کے بعد جب انسان اس بات کا اقرار کر لیتا ہے، اس پر ایمان لے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بہترین طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ جیسے روزانہ ہم سورہ الملک میں پڑھتے ہیں نا کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا۔ تو وہ لوگ للذین احسنوا، وہ جو کرتے ہیں اس دنیا میں بھلائیاں، فی ہذہ الدنیا، نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور خود بھی ان تمام احکامات کو اپنی زندگی میں بجا لاتے ہیں، حسنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور دنیا میں بھی ان کو بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اور اب آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آنا چاہیے کہ دنیا میں کیا بھلائیاں ان کو نصیب ہوتی ہیں۔ وہ سکون و اطمینان کی دولت ہے جو کافروں کو دولت کے ڈھیر میں بھی نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی سلف جاتے تھے نا جیل میں، تو کہتے تھے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میں جیل میں کس اطمینان میں ہوں تو یہ اس کے لیے جنگ کریں۔ آپ یہ دیکھیں نا، امن اتنی بڑی دولت ہے کہ مسلمان تو کیا، نان مسلمز بھی، یعنی قیامت کی ایک یہ نشانی ہے نا کہ کوئی نان مسلم گزرے گا قبر کے پاس سے تو وہ کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا۔ تو سوال کیا گیا کہ کیا وہ مسلمان ہوگا کہ وہ دنیا کے فتنوں سے پریشان ہو جائے گا؟ تو کہا گیا نہیں، یعنی یہ صورتحال ہو جائے گی۔ تو حقیقتاً اس وقت جو صورتحال ہے، جیسے دنیا میں پوری جگہ پر یعنی پوری دنیا ہی جنگ کی لپیٹ میں آنے والی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف مسلمان ہی پریشان نہیں ہیں، نان مسلمز بھی پریشان ہیں معاشی طور پر، کیونکہ دنیا پوری ایک گلوبلائز ورلڈ بن چکی ہے۔ تو کسی دنیا کے کونے میں اگر کوئی ایک بات ہوتی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، بہت بڑا ایک کام ہو رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں اسلحہ کتنا زیادہ بن رہا ہے، اور کس طرح سے بجائے انسان کی بہبود پر مال خرچ ہو، اس کی تباہی پر مال لگایا جا رہا ہے، تو اس کا اثر پوری دنیا کو پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر کوئی امن اور سکون کی تلاش میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تو یہ سیٹ اپ ہی یہ بن گیا کہ 5 دن کماؤ اور 2 دن سکون اور اطمینان سے چل کرو۔ تو وہ اطمینان اور سکون ہے جو وہی عطا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ دین الہی کا علم انسان کے اور بچوں کے، یعنی جب وہ بچے بھی ایمان پر مضبوط ہو جاتے ہیں تو یہ اطمینان ہی ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہی ہے کہ وہ اس پر قائم ہو جاتے ہیں تو بھلائیاں ہی بھلائیاں، حسنہ ہی حسنہ ہے۔ دل کا سکون سب سے بڑی بھلائی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بمبوں کے دھماکوں میں بھی انسان سکون میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے سارے پیارے گوا کے بھی وہ سکون میں ہے، پھر اسی پر ہی قائم ہے، سبحان اللہ۔ اور دنیا میں تو یہ ہے ہی، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور البتہ گھر آخرت کا خیرٌ، وہ تو اور بھی بہتر ہے کہ جو وہاں پر دائمی خوشیاں اور بھلائیاں نصیب ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَلَنِعْمَ الدَّارُ الْمُتَّقِينَ، تو دیکھو تو کیسا اچھا ہے متقین کا گھر، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ قرآن کافروں کے لیے مزید گمراہی کا باعث بنتا ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مزید ہدایت کا سبب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے متکبرین کی بات ہوئی جس سے ہم نے بچنا ہے، جس صفت سے، اور یہاں پر المتقین کی بات ہوئی، اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی متقی بنا دے۔ یہی اصل چیز ہے جو مطلوب ہے، کہ ایمان اور اعمال صالح پر ہمارا تکبر نہ ہو، بلکہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہی بنیں۔ پھر فرمایا ان لوگوں کے لیے، یعنی متقین کے لیے، جنات و باغات ہیں عدن، ہمیشگی کے، یعنی جنت عدن ایک جنت کا بھی نام ہے، اور اس کے علاوہ ہمیشگی کے باغات کے لیے بھی آتا ہے۔ یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، لہم فیہا ما یشاءون، ان کے لیے اس میں ہے جو وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ متقین کو جزا دیتا ہے۔ تو تقویٰ پہ انشاءاللہ ہم اس ویک میں ہمارا یہ ٹارگٹ ہو کہ ہم تقویٰ پہ کام کریں، ٹھیک ہے، کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ، اور یہ بڑی گہری چیز ہے۔ جیسے ابھی میں تھوڑی سی باتیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر بھی کی کہ جب ہمارے پاس نعمتیں ہوتی ہیں اللہ کی دی ہوئی، اور ہم اپنی ہی ذات میں ہوتے ہیں،
یعنی آپ یہ دیکھیں نا، تکبر میں کیا انسان کر رہا ہوتا ہے کہ دوسروں کو حقیر گرداننا، ٹھیک ہے. لیکن جب انسان تقویٰ رکھتا ہے نا، متقی ہوتا ہے، تو اس کے اندر اتنا خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے نعمتیں دی بھی ہوئی ہیں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، اہلیتیں دی ہیں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت دیا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے شوق بھی دے دی ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس پر متکبر ہو جاؤں، بلکہ میں اس دین کو دوسروں تک لے کے جاؤں. اور پھر جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے نا، اور اس کے اندر واقعی خیر خواہی ہوتی ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، تو وہ جب دین دوسروں تک لے کر جاتا ہے نا، اور آگے سے کوئی خاتون اگر آپ کو کوئی کم صلاحیت والی ملتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھ سے نہیں یہ ہوتا، تو پھر انسان اس کی مشکلات دور کرنے کی سوچتا ہے کہ نہیں میں کسی طرح سے دین کو اس کے لیے فائدہ مند بنا دوں. وہ یہ نہیں سوچتا کہ لو یہ اتنا کام بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. یہ مختلف اپروچز ہوتی ہیں، اس پہ ہم نے ورک آؤٹ انشاءاللہ کرنا ہے کہ جب بھی کوئی بات ایسی سامنے آتی ہے تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ. یا اسی طرح جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر خشوع اور خضوع کتنا ہوتا ہے، ہم کتنا اللہ کو سوچ رہے ہوتے ہیں، کتنا ہم شعوری طور پر حاضر ہوتے ہیں کہ یہ میری نماز مجھے قیامت والے دن فائدہ دینے والی ہے، صرف اس صورت میں جب یہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے. اگر میں اس وقت متکبر ہوں کہ لو دیکھو میں تو 5 نمازیں بھی پڑھنے والی، میں نے تو تہجد بھی شروع کر لی اور میں تو بہت زیادہ نوافل پڑھنے والی ہوں، تو یہ تکبر انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ ایسا عمل جو ہے ویسے بھی صالح نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں اور وہ فائدہ بھی نہیں دینے والا. تو تقویٰ پہ ہم نے انشاءاللہ اس طرح سے کام کرنا ہے. یہ جو کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا، کہ ہم اس بات کا شعوری احساس کریں، کسی سے معاملہ کر رہے ہیں تو پھر ہم اب یہ جو تقویٰ ہے نا، یہ احسان کے بھی بڑا قریب ہے، ٹھیک ہے. احسان بھی یہی ہے نا، نماز میں احسان کیا ہے کہ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ دیکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو تو لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے کہ ان کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے. تقویٰ بھی یہی ہے نا کہ کسی انسان کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہو تو آپ کے دل میں خلش آتی ہے جب آپ اس کے ساتھ برا کرتے ہو نا، اور وہ آپ کو وہ معاملہ اپنے لیے پسند نہیں ہوتا تو آپ کا دل کھٹکتا ہے اس وقت. تو یہ کھٹک ہے جو دراصل ایمان کی کھٹک ہوتی ہے. تو اس وقت انسان کانشیس ہو کے دوسروں کے ساتھ بھی معاملہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین. اور وہ دعا بھی ہے نا، اگر آپ کو فوراً یاد آ رہی ہے تو وہ دعا جو ہے وہ روزانہ کی دعاؤں میں شامل رکھیں. ہاں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین یا رب العالمین. اس کے بعد فرمایا یہ ان لوگوں کی روحیں کیسے قبض کی جاتی ہیں، الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ فرشتے ان کو فوت کرتے ہیں، طیبین، وہ پاک صاف ہوتے ہیں. یہ ان کی ایک اور اگلی صفت ہے، ٹھیک ہے. وہ ظاہری نجاستوں سے بھی پاک ہے اور ان کا نفس بھی علائشوں سے پاک ہے، شرک کی علائشوں سے، تکبر کی علائش سے، دکھاوے کی، بناوٹ کی، ہر طرح کی علائشوں سے پاک ہے. یقولون، وہ کہتے ہیں، سلام علیکم، سلام کر کے ان پر آتے ہیں فرشتے. ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، بے وجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے، جو دنیا میں ایمان لا کر تم نے اعمال صالح کیے، اس کے بدلے میں تمہیں جنتیں عطا کی جا رہی ہیں. حالانکہ جنتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا کریں گے، لیکن یہ ان کا آنر کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر اور جو صفات ان کی آئی ہیں، جو صفت آئی ہے، طیبین آیا ہے، ٹھیک ہے. اس طیبین کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جب سلام کسی پر پیش کیا جاتا ہے تو یہ کتنا خوبصورت انداز ہوتا ہے نا. آپ اگر کمرے میں ہیں اپنے اور کوئی نوک کر کے بتا کر آپ کو آ کے سلام کر رہا ہے، مانوس کر رہا ہے آپ کو اپنے آپ سے، تو اور آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے کبھی ایسے واقعات بھی سنے ہوں گے کہ کوئی شخص فوت ہوا اور اس کے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، اور پھر کیونکہ جس کی موت آ جاتی ہے نا، اس کا رابطہ تو کٹ رہا ہوتا ہے اس دنیا سے، اور اس کا رابطہ عالم بالا سے جوڑ رہا ہوتا ہے. تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں لیکن وہ باتیں کسی اور سے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں مہمان آ رہے ہیں، اب وہ مجھے سلام کریں، میں ان کو جواب دے رہا ہوں. یا ایک بچی کی موت کا ہی مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں کسی ایک باغ میں جا رہی ہوں، کوئی پھول ہے وہاں پر. تو یہ کیا ہے کہ وہ دراصل یہ طیب روحیں ہیں جن کو قبض کرنے فرشتے آتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ خوشبوؤں کا بھی جو ان سے ابھی میں سن رہی تھی اس کے بارے میں، تو یہ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو زندگی میں ہی دکھاتے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ صفائی ستھرائی نہ صرف روح کی بلکہ
جسم کی کتنی ہے ہماری زندگی میں، ٹھیک ہے؟ کیا ہم گندے ہی رہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم سے گھن آتی ہے؟ نہ ہمارے بال بنے ہوئے ہیں، نہ ہمارے دانت صاف ہیں، نہ ہمارے پراپر ہم ہولیے میں ہیں۔ اسی طرح ہماری روح کتنی پاکیزہ ہے۔ اگر روح ہر وقت دوسروں کے لیے غیبت، برے خیالات رکھے ہوئے ہے، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، بس اسی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، یا یہ کہ اب میں فلاں کے خلاف یہ پلاٹ کر لوں تو میں اس کو کس طرح سے نیچا دکھا دوں، یا اور بھی بے شمار ایسی باتیں، تو یہ کیا طیب دل کی مثال ہے؟ نہیں۔ طیب دل کیا ہوتا ہے؟ وہ تو صاف ستھرا قلب سلیم ہوگا نا۔ تو اس پر بھی ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ جینا تتوفاہم الملائکہ طیبین ہوں ہم، تو طیب ہونے پہ انشاءاللہ کام کرنا ہے۔ تو فرشتے داخل ہوتے ہیں ان پر سلام کرتے ہوئے۔ اور اب یہ دیکھیں نا کہ سب قرآن کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، بجائے یہ کہ دوسرے عقائد کو انسان پہلے لے، کیونکہ اب بہت سے لوگ اس طرح بھی گمراہ کرتے ہیں کہ یہ برزخی زندگی کا کوئی عذاب نہیں ہے یا جو بھی، حالانکہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ موت کے وقت ہی متکبرین کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں ہمیشہ کے لیے برے ٹھکانے میں، یا اسی طرح جو پانی میں غرق کیے گئے، آل فرعون کے لیے آتا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم بھی پانی میں غرق کیے گئے اور پھر آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، آگ میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ دراصل برزخی زندگی کی طرف اشارہ ہے جہاں پر یہ انجام ان کو دیا جائے گا، کیونکہ ابھی قیامت تو نہیں قائم ہوئی۔ اور اسی طرح مومنین متقین کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب وہ قبر میں ان کو لٹایا جاتا ہے تو پھر وہاں پر سوال و جواب کے بعد اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، اور اس کے لیے قبر میں جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، تو اور اس کو اس کی خوشبو سے اس کا دماغ معطر ہوتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے آرام اور مسرت سے سو جاؤ جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو برزخی زندگی میں ہی مومن کے لیے، متقی کے لیے اچھا انجام شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح متکبرین کے لیے، کافروں کے لیے قبر میں ہی، برزخی زندگی میں ہی وہ یعنی اس کے برا انجام شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لیکن پھر ظاہر ہے برزخی زندگی کی حالت یہی ہے کہ پھر جب وہاں سے وہ اٹھائے جائیں گے اور سامنے میدان محشر کو دیکھیں گے تو پھر وہ دراصل ہمیشگی کا وہ شروع ہوگا۔ یعنی یہ تو صرف ایک جیسے کہہ سکتے ہیں ٹریلر ہے، لیکن ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا حل ینظرون الا، نہیں وہ انتظار کرے مگر یہی کہ ان تأتیہم الملائکہ، کہ آئے ان کے پاس فرشتے، او یاتیا، یا آ جائے امر ربک، تیرے رب کا حکم، کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح سے کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولکن کانوا، لیکن تھے وہ، انفسہم یظلمون، اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ لوگ کس چیز کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ فرشتے آ جائیں ان کا انجام لے کر، یا آپ کا رب آ جائے، یعنی تیرے رب کا فیصلہ آ جائے۔ تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کیا تھا، تو پھر انجام آخرکار ان کا بھی یہی ہوا، ٹھیک ہے؟ اور یہ دراصل وہی جو پیچھے یہ مطالبے کرتے تھے نا منکرین حق کہ فرشتے کیوں نہیں آ جاتے، تو وہ آ کے ہمیں بتائیں کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے ان کے پاس بھی آتے ہیں، لیکن اس کی دو ہی صورتیں ہوں گی کہ روح قبض کرنے آ جائیں گے یا قہر الہی بن کر نازل ہوں گے۔ تو اور اس طرح کی باتیں ان سے پہلے بھی لوگ کافی کر چکے ہیں، کذالک فعل الذین من قبلہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بجائے یہ کہ حق کو پہچانتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے، انہوں نے اس کا انکار ہی کیا۔ وما ظلمہم اللہ، تو اللہ پر تو انہوں نے ظلم نہیں کیا، لیکن اپنے ہی نفسوں پر وہ ظلم کرتے رہے، جو کچھ بھی وہ مذاق اڑاتے رہے، دراصل وہ مذاق بھی ان کے اوپر ہی جا پڑے گا، اور فرشتے ان پر وہ لے کر آئیں گے جس کا وہ مطالبہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ضرور اسے پورا کر دے گا۔ فَأَصَابَهُمْ، تو پہنچیں ان کو سیئات و برائیاں، ما عملو، جو انہوں نے عمل کیا، وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لیا ان کو، ما كانوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ساتھ اس کے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی جس طرح سے پہلی قوموں پر عذاب آیا، اسی طرح سے یہ بھی خبردار رہیں کہ جن چیزوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں وہی ان کے سامنے آ جائیں گی۔ اب یہ دیکھیں کہ ایسی بات کرنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں کہ اچھا فرشتے ہی دکھا دو ہمیں، فرشتے آئیں اور وہ پھر یہ بتائیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، یا جو باتیں تم بتاتے ہو وہ حق کو ہیں۔
تو جب فرشتے آ جائیں گے تو پھر تو کوئی مہلت ہی نہیں رہ جائے گی، ٹھیک ہے. تو وہی چیزیں جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے انہی کے اوپر جا پڑیں گی. وقال الذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہیں گے لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما عبدنا، نہ ہم عبادت کرتے، من دونہ ہی اس کے علاوہ، من شیئن کسی چیز کی بھی، نحنو ہم، ولا آباؤنا اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا اور نہ ہم حرام کرتے، من دونہ ہی اس کے علاوہ، من شیئن کسی چیز کو. کذالک اسی طرح، فعل الذین کیا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. فحل علی الرسل تو کیا نہیں ہے رسول پر، الا البلاغ مگر پہنچا دینا، المبین کھلم کھلا. اچھا، اب ان مشرکین کی اگلی بات کیا تھی کہ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت تو یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اس کے علاوہ کسی چیز کی عبادت کرتے، نہ ہی ہم اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد. یعنی جب ان کو بتایا جاتا کہ حق تو یہ ہے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے آباء و اجداد بھی انہی چیزوں کی عبادت کرتے تھے، تو ان کو پھر یہ کہا جاتا ہوگا کہ بھئی وہ بھی حق پر نہیں تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا تو نہ تو ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہی ہم اس کے سوا، یعنی جو جن چیزوں کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کے علاوہ ہم چیزوں کو حرام بھی نہ ٹھہراتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی تو ان سے پہلے بھی لوگوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ بھی کیا کرتے تھے کہ ایسی ہی باتیں کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ہمیں اس شرک سے روک دیں اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی روک دیتے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اگر اللہ کی طرف سے یہ چیزیں حلال حرام نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو کرنے سے روک کیوں نہیں دیا. اور یہاں پھر یہ کہ وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے تھے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں انسان کو اختیار کی آزادی دی ہے نا، جس کا یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس پر اپنے گناہ پر ایک عذر ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو مشرکین مکہ بھی کئی چیزوں کو حلال کر لیتے تھے اپنی مرضی سے، کہیں کو حرام کر لیتے تھے. اہل کتاب کا بھی یہی حال تھا، انہوں نے بھی اپنے احبار اور علماء کو رب بنا رکھا تھا. ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا. اور وہ رب بنانا کیا تھا کہ جو چیزیں ان کے احبار اور علماء اپنے طور پر حرام قرار دے دیتے تھے وہ بھی ان کو حرام کہتے تھے، اور جن کو وہ حلال ٹھہراتے تھے وہ حلال ٹھہرا دیتے تھے، یعنی اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال دیتے تھے. اور یہ جو جواب ہے نا ان کا، یہ دراصل عذر گناہ بدتر از گناہ ہے کہ مصداق ہے کہ پیغمبروں کو لاجواب کیا جائے، ٹھیک ہے، کہ حق بات کو پہچاننا نہیں ہے، اس کو ماننا نہیں ہے، اس میں غور و فکر نہیں کرنا، تدبر نہیں کرنا، بلکہ کج بحثی کرنی ہے مختلف طرح کی، یعنی دلیلیں آگے سے پیش کرنی ہے. اور ایسا انسان کب کرتا ہے جب وہ اپنی روش سے باز نہیں آنا چاہتا، ٹھیک ہے. اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے عموماً لوگ مشیت الہی کا ہی بہانہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کہ اب یہ دیکھیں کہ جب مسلمان کو بتایا جاتا ہے، اس کو اس کی غفلت سے جگایا جاتا ہے، اس کو یعنی ابھی جو اس پورے سینیریو ہی کی بات ہو رہی ہے نا، اسی سینیریو میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نان مسلمز کو بلیم کرتے ہیں، ان کو لعنت ملامت کریں گے گھروں میں بیٹھے، یا باتیں کرنے کو مسلمانوں کو بھی باتیں کی جا رہی ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کو، کہ ان کو کیا پڑی تھی اٹھ کے جو ہے یہ کرتے اس طرح، ٹھیک ہے. ایسا ہے نا سامنے. تو جب انسان اپنی روش سے باز ہی نہ آنا چاہتا، جب وہ اپنے عمل کو نہیں بدلنا چاہتا، تو پھر وہ ایسے عذر پیش کرتا ہے کہ اگر، اور پھر یہ ہے کہ مسلمان اپنی حالت کو نہیں سدھار رہا. آج کا مسلمان وہ یہودیوں کو لعنت بھیجے گا، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، ان کو کیا پڑی ہے ایسے کرنے کی. بھائی وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ باطل پر ہے. تم حق پر ہوتے ہوئے بھی تم نے کتنے منصوبے بنائے ہیں، کتنے تم نے اپنے نسلوں کو دین کی راہ پر لگایا ہے، ٹھیک ہے. اب صبح کے وقت اگر نماز کا کوئی کہا جائے نا تو عورتیں کہتی ہیں نیند بہت آ رہی ہے، بچے ابھی رات لیٹ سوئے ہیں، لیکن وہی ماں ہوتی ہے کہ جب اسکول کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ ان کو زبردستی بھی جگا رہی ہوتی ہے، اور ان کو اسکول بھیجنے کے لیے مختلف طرح کے وہ موٹیویشن بھی دے رہی ہوتی ہے، اور اس کو پیار سے ناشتہ بھی کرا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ بھی یعنی عذر ہی پیش ہو رہا ہوتا نا کہ اللہ کی عبادت تو کرنی نہیں ہے کہ اس وقت ہم تھکے ہوئے بہت ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں ہم یہ عذر نہیں دیتے ہیں کہ ہم تھکے ہوئے ہیں یا ہمارے بچوں کی رات نیند پوری نہیں ہوئی ہے،
ٹھیک ہے. تو جب انسان اپنی روش کو بدلنا نہیں چاہتا نا، اس میں سے باہر نہیں آنا چاہتا، تو عذر اور بہانے تو انسان کے پاس بے شمار ہیں. ٹھیک ہے. تو اس آیت کی روشنی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنا کیا عمل بدلا. فحل الرسول الا البلاغ المبین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسولوں کے ذمے تو پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، کھلا کھلا پہنچا دیا انہوں نے. پہلے رسولوں نے بھی پہنچایا، ان کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسی باتیں کی تھیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھلا کھلا پہنچا رہے ہیں، ان پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. وہ تمہیں زبردستی اسراء پر نہیں لگائیں گے کہ نہیں نہیں تم اسراء پر آ جاؤ، اس میں تمہاری بھلائی ہے. ٹھیک ہے. کوشش تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی کہ پہنچا دیں ہر طرح سے، لیکن ان پر نگران مقرر نہیں کیے گئے تھے. نگران تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں. ٹھیک ہے. تو رسولوں کے ذمے جو ذمہ داری تھی وہ انہوں نے پہنچا دی، لیکن آگے سے لوگ باز نہیں آئے. قریش مکہ بھی مختلف طرح کے عذر کرتے رہے. آج انسان بھی ایسا ہی عذر کرتا ہے کہ اللہ چاہے تو مجھے نماز پڑھا دے، مجھے توفیق دے دے، میں صبح اٹھ جاؤں، میں 5 وقت کی نماز پڑھ لوں، میں حج کر رہا ہوں، میں روزے اپنے پورے کر لوں. ٹھیک ہے. کہ اللہ چاہے تو یہ کر دے. بھئی تم خود کیا کر رہے ہو؟ تم نے کبھی یہ تو نہیں سوچا کہ دنیاوی فائدے کے لیے میں بیٹھا رہوں اور کہوں کہ اللہ چاہے گا تو مجھے دے دے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پھر اس کے بعد فرمایا 36 آیت ہے، اب دیکھ لیں کتنی کرنی ہے، تو اور کر لیتے ہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، فی کل امتن، ہر امت میں، رسولاً ایک رسول، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بچو طاغوت سے. طاغوت سے مراد ہر وہ سرکش قوت ہے جو آپ کو دین حق سے روکتی ہے. ٹھیک ہے. شیطان اور اس کی ساری طاقتیں جو بھی اس راہ پہ لگی ہوئی ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر گمراہی چسپاں ہو گئی، ثابت ہو گئی. فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تو چلو پھرو زمین میں. فَانظُرُوا، تو دیکھو. کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے ایک امت کی طرف، اسی طرح سے ہر امت میں ایک رسول بھیجا گیا، اور انہوں نے بروقت مطلع کیا لوگوں کو آ کر، اور بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. تو پھر ان میں سے کچھ ایسے تھے، یعنی گروہ بن گئے، کچھ ایسے تھے جو کہ اللہ پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، وہ ایمان لے آئے. اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جن پر یعنی دلالت ثابت ہو گئی، وہ چسپاں ہو گئی. اور اب یہاں پر جو ان کا نا طاغوت کا میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں. طاغوت کا اطلاق ہر اس شخص، ادارے، بادشاہ یا حکومت پر ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہو اور لوگ اس کی اطاعت پر مجبور ہوں. ایسا شخص یا ادارہ یا بادشاہ اللہ کا باغی ہوتا ہے اور اپنے زیر اثر لوگوں کو اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اور یہی کام شیطان کا ہوتا ہے. اسی لیے اس لفظ کا عمومی ترجمہ شیطان بھی کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر انسان اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرے، اپنے ہی نفس کی اتباع کرنے لگے، تو پھر اس کے نفس پر بھی طاغوت کا اطلاق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں نے تو بروقت آ کر مطلع کیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچے رہو. تو ان پیغامات کو کسی نے مانا اور کسی نے نہیں مانا. تو ان میں سے کچھ لوگ تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کر دی. ہر دفعہ یہی ہوا کہ ہر قوم میں 2 طرح کے لوگ ہو گئے، ایک ماننے والے اور دوسرے اس کی دعوت سے انکار کرنے والے. ٹھیک ہے. اور انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، لیکن جب لوگوں نے نہیں مانا تو دراصل اس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ہی طرف کی کہ پھر ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی چسپاں ہو گئی. پھر فرمایا ہے کہ تم خود چل پھر کر دیکھ لو زمین میں، اور چلنا پھرنا نہیں بھی ہے تو آپ یہ دیکھو کہ انسان اب آج گھر بیٹھے بھی آپ ان قوموں کے حالات و واقعات پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن سب سے بڑھ کر آپ کو ان کے حالات و واقعات بتاتا ہے کہ دیکھو کس طرح سے انبیاء کو جھٹلانے والوں پر عذاب آیا. قوم عاد ہیں، سمود ہیں، نوح ہے، قوم لوط ہے، اصحاب مدین یا قوم فرعون. تو یہ سب ایسی ہی قومیں ہیں جو کہ قریش مکہ کے آس پاس ہی رہتی تھیں. ان کا انجام دیکھنا تو ان کے لیے آسان بھی تھا، اور ایسا 1-2 بار نہیں ہوا تھا، کتنی ہی دفعہ ان کے پاس ایسے واقعات تھے اور وہ اس سے مطلع ہو سکتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ
ہدایت وہی لیتا ہے جو ان واقعات پر غور و فکر کرے اور پھر کسی منطقی نتیجے پر پہنچے. ٹھیک ہے، اگر وہ اس بات کے بارے میں سوچتے کہ بھئی ان قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، کیونکہ فرمایا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. لیکن جو ماننے والے ہی نہ ہوں پھر وہ خود بھی انہی مکذبین کی یعنی روش پر چل پڑتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا ان تحرس علی ہداہم، اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا جا رہا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلی طور پر چاہتے تھے کہ یہ، یعنی ان کے لیے اتنے زیادہ خیر خواہ تھے کہ حرص رکھتے تھے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من یضل، جو بہکتا ہے، جو بھٹک جاتا ہے، جس کو وہ بھٹکا دیتا ہے، نہیں ہدایت دیتا اللہ اس کو جس کو وہ بھٹکا دیتا ہے. وَمَا لَهُم مِّن ناصرین، اور نہیں ہے کوئی ان کے لیے مددگاروں میں سے. تو جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، پیغمبروں کی دعوت کو قبول نہ کریں، اس کو جھٹلائیں، اور نہ ہی پیغمبر کی دی ہوئی دعوت پر غور و فکر کریں. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پر انسان جب غور و فکر کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو پوری کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں ہیں اس پر غور و فکر کرتا ہے اور اقوام سابقہ کے انجام سے کچھ عبرت حاصل کرتا ہے. اور اس وقت تو ہم اقوام سابقہ کا کیا ذکر کریں، اس وقت جو ہم حالات حاضرہ دیکھ رہے ہیں اسی کو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس پہ ہی انسان عبرت حاصل کر لے. تو جو نہیں عبرت حاصل کرتا اور بھٹکتا ہی ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس شخص کو جس کو وہ بھٹکا دیتا ہے اس کو رہنمائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، جب انسان اپنے اختیار کی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے جھٹلا دیتا ہے تو پھر وہ اسی راہ پر ہی اللہ کی طرف سے چلا دیا جاتا ہے، گمراہی ان کے لیے مقدر ہو جاتی ہے، ان کے اوپر چسپاں ہو جاتی ہے. تو پھر ان تحرس علی ہداہم، اگر آپ ان کے ایمان لانے کی کتنی ہی آرزو کریں، کوئی بھی بات ان کو واپس ہدایت پر لانے والی نہیں ہوتی. میں اس کی نا تلاوت چلاتی ہوں، آپ میں سے جو بھی اگر رکنا چاہیں، کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا، رک لیں، نہیں تو پھر آپ بعد میں بھی سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما
يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.